نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی سب سے ننھی منی صورت ہے سورہ کوثر، 3 آیات میں مبنی ہے اور ساری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا 18 ماہ کے تھے۔ اگر کسی کو موت سے کوئی آہ یا دعا یا نظر بچا سکتی تو اس کائنات میں وہ حضرت ابراہیم بن محمد تھے۔ 18 ماہ کے لہیم و شہیم، اتنے موٹے تازے تھے کہ بڑے مرد جتنا ان کا چہرہ تھا۔ قامر بنی ہاشم لوگ ان کو کہتے تھے، بنی ہاشم کا چاند طلوع ہوا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں وہ ایک لوہارن تھی جس کے دودھ پینے کے لیے، جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا۔ آپ کبھی حضرت ابراہیم کو مل کے آتے نا، دل کرتا تو چلے جاتے، پیدل ڈسٹینس پہ تھا، کوئی 2 گھنٹے کا راستہ۔ اوائل مکہ میں آپ کے راکھ لگی تھی داڑھی پہ، بالوں پہ، آپ اس لوہارن کی جا کے بٹھی پھونکتے تھے، بیٹے کو اٹھاتے کھیلتے، ساتھ تعاون کر دیتے لوہاروں کا۔ تو راکھ لگی ہوئی تھی، ایک دن ایک صحابی نے دیکھا، کہتے ہیں ابراہیم سے مل کر آئے ہیں، اتنا پیارے تھے حضور کو۔ موت کیسے آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں، مبارک باہوں میں حضور نے اٹھایا ہوا ہے، آنکھیں تار ہو گئیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بیٹے کی، اس سے بڑی نگاہ ہوگی؟ آپ انصاف کریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اقبال نے کہہ تو دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس سے بڑی کوئی نگاہ ہوگی، حفاظتی پہرا، حفاظتی حالہ، اس سے بڑا پاسبل ہے؟ بازو محمد رسول اللہ کی، نگاہیں مصطفیٰ کی آنسوں میں ڈوبی ہوئی، روح نکل گئی ہاتھوں میں۔ میں دعا کروں گا نور توحید کے بعد کبھی جواں بیٹا، چڑھتا ہوا بیٹا کبھی تمہارے ہاتھوں میں کیا تمہاری زندگی میں نہ مرے، نہیں سہ پاؤ گے یہ درد۔ میں مولوی طارق جمیل پہ تنقید کر بیٹھا تھا جب ان کا بیٹا فوت ہوا، قبر پہ چمٹے ہوئے ہیں، 15 دن ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے بیٹا مار گیا ہے۔ تو لوگوں کو صبر کا درس دیتے ہیں۔ رب کی قسم جس طرح نور توحید کا میں نے جنازہ اٹھایا، میرا سب سے بڑا دل یہ کرتا تھا طارق جمیل کو تلاش کروں اور اس سے جا کر معافی مانگوں۔ یہ تو کڑوا درد کوئی سہ سکتا ہے؟ گرنے والا ہے، یہ برنولہ کھل جائے گا، تم ادھر ہی بیٹھو۔ اس سے کڑوا درد اس کائنات میں نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل شہید ہوا، یہ ڈیتھ کا پہلا تجربہ تھا، پہلی واردات تھی، پہلی ڈیتھ تھی دنیا میں۔ 6 سال بیٹا شہید ہو گیا۔ قابیل کہتے ہیں میں نے میرے بھائی کو مارا ہے اور ادھر دفن کیا۔ خبر دیکھی، اس وقت غم کی ڈیفینیشن نہیں ہوئی تھی، نام بھی نہیں رکھا گیا تھا غم ہوتا کیا ہے۔ حزن دیکھا تھا آدم علیہ السلام نے جنت سے اترنے کا، وہ روئے بھی تھے، لیکن اولاد کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل ملنے آئے، پانی رکھو گرم، جبرائیل ملنے آئے، آدم علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو، مجھے کھانا کھاتا ہوں اندر نہیں جا رہا اور اس کا ذائقہ بھی کوئی نہیں،
پھل کھاتا ہوں ان کا ذائقہ بھی کوئی نہیں. یعنی غم بیان کر رہے ہیں. اور کچھ دنیا کی چیزیں اچھی بھلی لگتی تھی وہ بھی نہیں لگ رہی. جبرائیل امین نے کہا یہ بیٹے کا غم ہے، اس کو غم بولتے ہیں، آپ کا بیٹا جدا ہوا ہے. وہ آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ مٹ جائے گا، یہ غم مدھم پڑ جائے گا یا میں اب ایسے رہوں گا؟ ان کا نہیں، وقت کے ساتھ اللہ پاک اس تیرے غم کو دھیما کر دیں گے، پھر پھولوں کی خوشبو بھی آ جائے گی، باغیچوں کی رنگت بھی واپس آ جائے گی، پھر آپ اسی طرح ہو جائیں گے. یہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد حضرت قابیل بھولتے چلے گئے اور آدم علیہ بیٹے کا غم یہ کرتا ہے. اور محمد الرسول اللہ تیسرا بیٹا اور آخری بیٹا. یار ایک بندے کے تین ہوں. اس غم کی کیفیت میں میرے آقا ہے. ہم تو جنازے پڑھتے ہیں، غم آتا ہے. نوتوید کا میں نے جنازہ پڑھا. اس دن ایک دشمن آیا ہوا تھا، میرا سب سے بڑا دشمن، مجھے گلے لگا کے رو رہا تھا. دوست سارے آئے. احمد بھائی جنازے سے پہلے آئے، ان کے والد گرامی آئے، عبدالصمد بھائی جنازے، یہ جو سارے دوست تو آئے. دشمن آیا تھا کریم خان، مجھے گلے لگا کے رویا. دوست دشمن بھی ہمیں گلے لگا کے روتے ہیں. غم ہلکا ہوتا ہے یار. میرے آقا کا ابراہیم دفن ہوا قبر میں اتار کے معلیٰ میں، میرے آقا حرم کے قریب سے گزرے، مکہ کے مشرک بیٹھ کے نعرے لگانے لگے، دم کٹا، نسل کٹا. تعزیت ہو رہی ہے. دوست کم ہے، دشمن زیادہ ہے. ابتر عربی میں کہتے ہیں نسل کٹا. مکہ والوں نے کہا باپ کے بعد بیٹا کام سنبھالتا ہے، اس کا کام پھر ہو گیا. ہمارے بتوں نے کام ڈال دیا نا. روز کہتا تھا لا الہ لا الہ لا الہ، لا منات ولا عزا ولا جروق ولا یوس ولا نصر. کچھ نہیں کرتے. ڈال دیا نا کام. لگا پتا کچھ کرتے ہیں. اب تر جا رہا ہے، دیکھو میرے آقا رو رہے ہیں. قبر کی مٹی ہاتھوں پہ ہے اور یہ تعزیت ہو رہی ہے. کبھی دنیا میں کوئی فکر اور غم آئے تو محمد رسول اللہ کے غم سوچا کرو. رب کعبہ کی قسم، ایک سیکنڈ کے ان تانوں کی قیمت بھی ہم اپنے آقا کو نہیں دے سکتے. ساری زندگی اطاعت کر کے، ساری زندگی درود پاک پڑھ کے، ایک لمحے کی امت کے لیے. غم جب عروج پہ پہنچا، بیٹے کی جدائی، مشرکوں کے تانے، اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا. میرے پاک پیغمبر کو جا کر یہ سورت دے کے آؤ. انا پڑھو، اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب میں نے تجھے کوثر دے دی. لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، وہ نام ملتا ہے نا. میں نے آپ کو عثمان غنی دے دیا، میں نے آپ کو ان کے بعد والے ابو حنیفہ دے دیا، شافعی دے دیا. میں نے آپ کو علماء دیے، صلحاء دیے، اتقیاء دیے. اولادیں خراب ہو جاتی ہیں، اولادیں مرتد ہو جاتی ہیں، اولادیں مشن چھوڑ جاتی ہیں. میں نے آپ کو وہ جماعت عطا کی ہے، خیر امت عطا کی ہے. قیامت کے دن تک نام تیرا ہوگا، گولیوں کی بارش ہوگی، صداقت تیری ہوگی. محمد رسول اللہ کا نعرہ نیچے نہیں ہونے دیں گے. جان کے پرخچے اٹھتے ہیں پرواہ نہیں. کوثر سے مراد خیر امت ہے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں،
پتہ نہیں کس حالت میں بیان کر رہا ہوں، کروں گا صحیح، مر جاؤں اگرچہ۔ یہ جملہ وصیت سمجھ لینا، اگر نہ رہ گیا تو نصیحت ہے۔ جو طالب علم بیٹھے ہیں اپنے دل پہ لکھو، میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے۔ میں ڈپریشن میں تھا طلباء کرام، میں ذہنی کیفیتیں کھو چکا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن زمین خریدی ہوئی تھی یہاں کی، مجھے ایک بندے نے 35 لاکھ دیا، اس کے سود کے پیسے تھے قومی بچت بینک کے۔ پتہ چلا جائز ہیں، بغیر نیت ثواب کی، کوئی دے آپ لے لیں، لیکن میں نے کہا زمین پہ لگیں گے۔ پلاٹ واپس ہو رہا تھا، پیسے کھائے جا رہے تھے، رب کی قسم میں نے فیصلہ کیا پلاٹ ڈوگروں کو واپس کر دوں گا، مدرسہ نہیں بناؤں گا، یہ پیسے نہیں۔ وہ دن میں اللہ کو اگر پیش کروں نا کہ یا اللہ میری صرف یہ نہیں کی، پلاٹ واپس کر دی، وہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا جی جب دے دینا لے لو، میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، محمد رسول اللہ دکھی ہوں، غمگین ہوں، آسمان کا رب انہیں تسلی دیتا ہے، تیرا اور میرا نام لے کر میں نے تجھے یہ عطا کی ہے۔ پتہ نہیں کسی کے دل میں بات اتری ہے کہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کی سچی توحید کو نہ چھوڑنا۔ کہا پخانوں میں ناچنے والیوں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، تمہاری بھی، ان سے اچھا کھاؤ گے۔ جب میں فیصل آباد پڑھانے آیا تھا جامعۃ الرشید سے، آسمانی کلر کا ایک سوٹ تھا میرے پاس، اسی کو دھوتا تھا، اسی کو پہنتا تھا۔ پہلی باسکٹ 50 روپے کی میں نے گھنٹہ گھر کے پٹھانوں سے جو اٹھا کے کھڑے تھے خریدی تھی۔ ابھی ہم میری غربت کے چرچے سن رہے تھے، اتنا امیر ہوا ہوں کہ میرے گھر میں سوٹ کیس میں سوٹ کتنے ہیں نہیں گن سکتا، مہنگی والی اچھی سلی ہوئی واسکوٹیں کتنی ہیں میں نہیں گن سکتا۔ یہی ہے روٹی کپڑا مکان۔ آسمان والا رب دین والوں کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارے گا۔ میں نے قاری انعام اللہ کا جب انٹرویو کیا، 3500 تنخواہ آئی ہوئی، میں نے اس کو کہا ایک وعدہ کرتا ہوں، تنخواہ تھوڑی ہوگی، اللہ تجھے ہم عمروں میں سے سب سے پہلے عمرہ کروائے گا۔ 2 بار عمرہ کر رہے ہیں، اللہ تجھے ہم عمروں میں سے سب سے پہلے سواری دے گا۔ ان کے پاس موٹر سائیکل اچھے والی ہے، ہم عمروں کی بات۔ اللہ تجھے ہم عمروں میں سے اگر ذاتی گھر نہیں ہوگا تو ذاتی گھر دے گا۔ صرف اس طرف نہ رہنا کہ کام لٹ جائیں گے، بس بہت کچھ اللہ دیتے، یہ اسے مطمع نظر نہیں سمجھنا۔ مطمع نظر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب ہم نے کوثر دی ہے آپ کو۔ سورہ کوثر کی پوری تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، جس وجہ سے میں نے پڑھی ہے وہ وجہ بیان کر دیتا ہوں، گر گیا۔ سورہ کوثر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر پورے قرآن کو آپ سمرائز کریں، کسی عنوان 3 بنا لیں، 3 ورقے لے لیں دماغ میں، ابھی پریکٹس کرتے رہیں میرے ساتھ، 3 ورقے لے لیں۔ ورقہ اول کے اوپر عنوان لکھیں شان محمد الرسول اللہ، ورقہ ثانی پہ عنوان لکھیں بڑا پیغام محمد الرسول اللہ، ورقہ ثالث پہ لکھیں انجام دشمنان محمد الرسول اللہ۔ ہو گئے؟ پہلا
پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں سے کوئی آیت پڑھیں ان 3 اوراق میں، ان 3 عناوین کے نیچے کسی عنوان کے تحت لکھی جا سکتی، یا وہ آیت شان محمد رسول اللہ ہوگی، یا پیغام محمد رسول اللہ ہوگی، یا اس سے باہر آیت کوئی نہیں۔ آپ وضحا پڑھیں، آپ علم نشرہ پڑھیں، شان محمد رسول، آپ اقیم الصلاۃ پڑھیں، اتیم الحج والعمرۃ للہ، آپ یہ کتب علیکم الصیام، پیغام محمد رسول، توحید کی آتے ہیں پیغام محمد رسول۔ اچھا جی فرعون کا قصہ ہے، انجام دشمنان محمد رسول اللہ۔ اچھا جی نمروز کا قصہ ہے، اچھا جی ثمود کا قصہ ہے، اچھا جی عاد کا قصہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ انجام ہے۔ 3 عنوان ہیں قرآن کے، اللہ نے سورہ کوثر کی 3 آیتیں اتار کے 3 عنوان پرو دیے۔ پہلا عنوان انا اعطیناک الکوثر، شان محمد۔ دوسرا عنوان فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھیے، قربانی کیجیے، قولی مالی بات بولاتے ہیں، تو پیغام محمد رسول اللہ۔ اور تیسرا عنوان ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ نہیں، بے نسل دم کٹا آپ کا دشمن ہوگا، آپ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ انجام ہے۔ ننھی سی صورت پورے قرآن کا خلاصہ۔ آپ نے قرآن پورا پڑھا، میں نے ترجمہ بیان نہیں کیا، بغیر ترجمے کے آپ سنتے رہے، میں نے کہا پورا قرآن آپ کو اس کی تفسیر سنا دوں، پورے قرآن کی تفسیر، شان محمد رسول، پیغام محمد رسول، اور تیسرا انجام دشمنان محمد رسول۔ 30 پاروں میں یہ کچھ تھا، ان 10 راتوں میں یہ کچھ تھا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے، عشر رحمت جا چکا، عشر مغفرت کا آغاز ہے، تو ہم ختم قرآن کے اس قبولیت دعا کے موقع پر گڑ گڑا کر دعا کریں گے۔ معروضی حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور قومی اور ملکی سطح پر ہمارے بہت سے مسائل ہیں، بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان ہر 3 سطحوں پر دعا کیجیے، اور بالخصوص ہمارے اس گلشن کے معمار مولانا صدری صاحب مدظلہ، میں سوچ رہا تھا کہ پچھلے رمضان میں بھی بڑی پریشانی تھی بیٹے کے حوالے سے، اور وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا، اور اس رمضان میں ان کی اپنی صحت ہمارے سامنے ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ ایک اور ہمارے شاگرد اور دوست نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، ہم آپ کی ثنا کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی ثنا خود فرمائی ہے۔ لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ کی کتنی ہی نعمتیں یا اللہ ہم استعمال کر چکے، کر رہے ہیں، اے ارحم الراحمین، لیکن ان نعمتوں
کی جیسے قدردانی کا حق تھا، شکر کا حق تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، بلکہ ہم سے یہ نالائقی بھی ہو گئی کہ آپ کی بہت سی نعمتوں کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کر بیٹھے۔ آنکھ سے غلط دیکھنا بھی ہو گیا، کان سے غلط سننا بھی ہو گیا، زبان سے غلط بولنا بھی ہو گیا، ہاتھوں سے غلط پکڑنا بھی ہو گیا، پاؤں سے غلط جگہ چل کے جانا بھی ہو گیا۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں رزق دیا، آپ کا رزق کھا کے استعمال کر کے یا اللہ اس سے حاصل ہونے والی قوت کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کر بیٹھے۔ ہمارے دماغ کی سوچ و فکر بھی خراب ہوئی، اس طرح ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ لیکن اب اس بگڑی کو بنانے کی سبیل یہی ہے کہ آپ ہمیں بخش دیں، معاف فرما دیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، آپ نے ہمارے حال پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اے ہمارا خسارہ نہ چاہنے والی ذات، ہمیں بخش دیجئے، ہمیں اس خسارے سے بچا لیجئے، معاف فرما دیجئے، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ لا مانع لما اعطیت، جو آپ دینا چاہیں وہ کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جو آپ روک دیں وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، آپ کے مد مقابل کسی دبدبے والے کا دبدبہ کام آ نہیں سکتا۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ رحمتک اوسع، مغفرتک اوسع من ذنوبنا، آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع تر۔ ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، آپ کی رحمت ہمارے اعمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ امید کے قابل ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کی اس وسیع تر مغفرت اور وسیع تر رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ماہ رمضان ہے، یا اللہ ختم قرآن ہے، اے اللہ آپ کا گھر اور در ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد ہاتھوں کو کشکول بنائے ہوئے یا اللہ منگتوں اور سوالیوں کی طرح حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ان کشکولوں کو خالی واپس نہ فرمائیے۔ یا اللہ، اس میں اپنی مغفرت کی بھیک ڈال دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ڈال دیجئے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا اللہ، اس عشرہ مغفرت کی پہلی شب میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ غفار ہیں اور بخشنا مغفرت کرنا آپ کو پسند ہے۔ یا اللہ، ہماری ضرورت ہے۔ یا ارحم الراحمین، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے گزری ہوئی زندگی میں ہمارے کن کن عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ یا ارحم الراحمین، ایسی ایسی ہماری نالائکیاں یا اللہ کہ اگر وہ معاشرے میں ظاہر ہو جائیں تو جینا مشکل ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے گھر کے افراد پر اگر وہ واضح ہو جائیں تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ستاری فرمائی ہے، جیسے ستاری فرمائی ہے یا اللہ غفاری بھی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے، اس ختم قرآن کی برکت سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس نشست میں بیٹھے ہوئے حفاظ قرآن اور یا اللہ طلبہ دین اور یا ارحم الراحمین صالحین کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے ارحم الراحمین، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے یا اللہ نمائندگی کرتے ہوئے ہم آپ سے یا اللہ پوری امت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے غضب کے فیصلوں کو رحمت کے فیصلوں میں بدل دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ کی ذلت کو عزت میں بدل دیجیے۔ اے اللہ، افتراق و انتشار کو اتحاد و اتفاق میں بدل دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، مسجد اقصی قبلہ اول کی حفاظت فرمائیے۔
اے اللہ حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین غزہ کے یا اللہ مسلمانوں اور مجاہدین کی یا اللہ ضروریات کو پورا فرمائیے، یا اللہ شہداء کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جہاں جہاں بھی آپ کی منشا کے مطابق یا اللہ جو مجاہدین یا اللہ جہاں جہاں بھی جہاد میں مصروف ہیں اور خدام دین کی خدمت میں مصروف ہیں، یا اللہ علماء تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، یا اللہ داعین اور مبلغین دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، یا اللہ جس یا اللہ شعبے میں بھی یا اللہ خدام دین خدمت دین کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما لیجیے۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، دینی شخصیات، دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا حی یا قیوم، یا رحمان الدنیا ورحیمہا، یا فاطر السماوات والارض، یا قیام السماوات والارض۔ آپ ہی ہیں یا اللہ اس پوری کائنات کو سنبھالنے والے، اے اللہ آپ ہی ہیں کن فیکون کی طاقت کے مالک۔ اے ارحم الراحمین آپ ہی ہیں یا اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ برآمد فرمانے والے، آپ ہی ہیں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کو گلزار بنانے والے، اے اللہ آپ ہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں رستے دینے والے، یا اللہ آپ ہی ہیں اے ارحم الراحمین ایوب علیہ السلام کو 18 سالہ بیماری سے شفا یاب فرمانے والے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائیے، ہماری مشکلات کو حل فرمائیے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے، ہمارے مولانا کی یا اللہ صحت بحال فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین یا اللہ ان کی پوری جسمانی قوت کو بحال فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان کی ساری دینی سرگرمیوں کو بحال فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین اس مدرسہ کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ اس کی جتنی بھی مادی یا اللہ معنوی روحانی ضروریات ہیں یا اللہ غیر پوری فرمائیے، اے ارحم الراحمین مشکلات کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ تعمیری منصوبوں کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائیے، اے ارحم الراحمین یہاں تعلیم و تعلم کے خدمت دین کے جتنے بھی سلسلے ہیں یا اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اے اللہ مخلصین کی جماعت میں اضافہ فرمائیے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین معاونین کہ یا اللہ مال و جان میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اے ارحم الراحمین ہمارے اس ختم قرآن کو قبول فرمائیے، اور یا اللہ ہمارے حافظ صاحب جنہوں نے قرآن حکیم سنایا یا اللہ ان کا سنانا قبول فرمائیے، سننے والوں کا سننا قبول فرما لیجیے، اے اللہ صیام رمضان، قیام رمضان اور دیگر عبادات رمضان کو قبول فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے شاگردوں میں، یا ارحم الراحمین بڑوں میں چھوٹوں میں جو بھی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین ہم میں اور ہمارے عزیزوں میں یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرمائیے، یا اللہ جس حوالے سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائیے، سب کے کاروباروں میں ذرائع معاش میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ بے روزگاروں کو اچھے روزگار، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائیے، با اولادوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ گھروں میں امن چین سکون عطا فرمائیے، رشتوں ناتوں میں مٹھاس حلاوت عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہاں بیٹھے ہوئے تمام طلباء کو یا اللہ علم دین کی تکمیل کی یا اللہ توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ ان کو دین کا خدام بنائیے، اے ارحم الراحمین اس مدرسہ کو یا اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے قبول فرمائیے اور اس کو جاری و ساری رکھیے،
اے ارحم الراحمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن جن حضرات نے بھی یا اللہ اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ارحم الراحمین ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین ہم قبولیت کے یقین کے ساتھ یا اللہ رخصت ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے یا اللہ اس گمان کو سچا فرما دیجئے۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔